السلام علیکم آپ سبھی کو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرا نام سمرین سیفی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایچ ایس اردو کلاسز۔ تو آج کے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ نماز کی شرطوں کا بیان پڑھیں گے۔ تو ہم نماز کے کون کون سے بیان پڑھ چکے ہیں؟ ہم نماز کا بیان بھی پڑھ چکے ہیں، نماز کے وقتوں کا بیان بھی پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم نماز کی شرطوں کا بیان پڑھیں گے۔ تو چلیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 1، نماز شروع کرنے سے پہلے کئی چیزیں واجب ہیں۔ اگر وضو نہ ہو تو وضو کرے، نہانے کی ضرورت ہو تو غسل کرے، بدن پر یا کپڑے پر کوئی نجاست لگی ہو تو اس کو پاک کریں، جس جگہ نماز پڑھتی ہو وہ بھی پاک ہونی چاہیے، فقط منہ اور دونوں ہتھیلی اور دونوں پیر کے سوا سر کے پیر تک سارا بدن خوب ڈھانک لیوے، قبلے کی طرف منہ کرے، جس نماز کو پڑھنا چاہتی ہے اس کی نیت یعنی دل سے ارادہ کرے، وقت آنے کے بعد نماز پڑھے۔ یہ سب چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں، اور اگر اس میں سے ایک چیز بھی چھوٹ جاوے گی تو نماز نہ ہوگی۔ یعنی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہمارے اوپر کئی چیزیں واجب ہیں۔ اگر وضو نہیں ہے تو وضو کرے، نہانے کی ضرورت ہے تو غسل کرے، اگر بدن پر یا کپڑے پر کوئی ناپاکی لگی ہے تو پہلے اس کو پاک کریں، جس جگہ نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کو پاک کریں، اور فقط منہ اور دونوں ہتھیلی اور دونوں پیر کے سوا سر سے پیر تک سارا بدن خوب ڈھانک لیوے، یعنی کہ اپنا چہرہ اور دونوں ہتھیلی اور دونوں پیر کے سوا سر سے پیر تک سارے بدن کو اچھی طرح ڈھک لیویں، قبلے کی طرف منہ کریں، جس نماز کو پڑھنا چاہتی ہے اس کی دل سے نیت کریں، دل سے ارادہ کریں، وقت آنے کے بعد نماز پڑھیں۔ یہ سب چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی سی بھی ایک چیز بھی اگر چھوٹ گئی تو آپ کی نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 2، باریک تنزیب یا بک یا خالی وغیرہ کا بہت باریک دوپٹے اور اوڑھ کر نماز پڑھنا درست نہیں، یعنی کہ بہت باریک کپڑے یا باریک دوپٹے کو اوڑھ کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر نماز پڑھتے وقت چوتھائی پنڈلی یا چوتھائی ران یا چوتھائی باہ کھل جاوے اور اتنی دیر تک کھلی رہے جتنی دیر میں 3 بار سبحان اللہ کہہ سکے تو نماز جاتی رہی، پھر سے پڑھیں، اور اگر اتنی دیر نہیں لگ گئی بلکہ کھلتے ہی ڈھک لیا تو نماز ہو گئی۔ یعنی کہ اگر آپ کا ہاتھ کا، پیر کا کوئی سا بھی عضو چوتھائی عضو کھل جاتا ہے تو آپ کی اتنی دیر تک اگر وہ کھلا رہے جتنی دیر میں آپ 3 بار سبحان اللہ کہیں گی، اتنی دیر تک اگر آپ کا عضو کھلا رہا تو آپ کی نماز جاتی رہی، اور اگر اتنی دیر نہیں کھلا رہا، جیسے ہی کھلا ویسے ہی آپ نے ڈھک لیا تو آپ کی نماز ہو گئی۔ اسی طرح جتنے بدن کا ڈھانکنا واجب ہے اس میں سے جب چوتھائی عضو کھل جائے گا تو نماز نہ ہوگی، جیسے ایک کان کا چوتھائی یا چوتھائی سر یا چوتھائی بال، چوتھائی پیٹ، چوتھائی پیٹھ، چوتھائی گردن، چوتھائی سینہ، چوتھائی چھاتی وغیرہ کھل جانے سے نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 4، جو لڑکی ابھی جوان نہیں ہوئی اگر اس کی اوڑھنی سرک گئی اور اس کا سر کھل گیا تو اس کی نماز ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 5، اگر کپڑے یا بدن پر کچھ نجاست لگی ہے لیکن پانی کہیں نہیں ملتا تو اسی طرح نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لیوے۔ مسئلہ نمبر 6، اور اگر سارا کپڑا نصف ہو یا پورا کپڑا تو نصف نہیں لیکن بہت ہی کم پاک ہے، یعنی 1/4 سے کم پاک ہے، باقی سب کا سب نصف ہے یعنی کہ ناپاک ہے، تو ایسے وقت یہ بھی درست ہے کہ اس کپڑے کو پہنے نماز پڑھے
اور یہ بھی درست ہے کہ کپڑا اتار ڈالے اور ننگی ہو کر نماز پڑھے، لیکن ننگی ہو کر نماز پڑھنے سے ایسی نجس کپڑے کو پہن کر پڑھنا بہتر ہے، اور اگر چوتھائی کپڑا یا چوتھائی سے زیادہ پاک ہو تو ننگی ہو کر نماز پڑھنا درست نہیں، ایسی ناپاکی کپڑے کو پہن کر پڑھنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 7، اگر کسی کے پاس بالکل کپڑا نہ ہو تو ننگی نماز پڑھ لے، لیکن ایسی جگہ پڑھے کہ کوئی دیکھ نہ سکے، اور کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے بلکہ بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع سجدہ کو اشارے سے ادا کرے، اور اگر کھڑے کھڑے پڑھے اور رکوع سجدہ ادا کرے تو بھی درست ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن بیٹھ کر پڑھنا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 8، مسافرت میں کسی کے پاس تھوڑا سا پانی ہے، اگر نجاست دھوتی ہے تو وضو کے لیے نہیں بچتا، اور اگر وضو کرے تو نجاست پاک کرنے کے لیے نہیں پانی بچے گا، تو اس پانی سے نجاست دھو ڈالے، پھر وضو کے لیے تیمم کر لے۔ مسئلہ نمبر 9، ظہر کی نماز پڑھی لیکن جب پڑھ چکی تو معلوم ہوا کہ جس وقت نماز پڑھی تھی اس وقت ظہر کا وقت نہیں رہا تھا بلکہ عصر کا وقت آ گیا تھا، تو اب پھر قضا پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ وہی نماز جو پڑھی ہے قضا میں آ جاوے گی، اور ایسا سمجھیں گے کہ گویا قضا پڑھی تھی۔ مسئلہ نمبر 10، اور اگر وقت آ جانے سے پہلے ہی نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوئی۔ تو آج کے بیان میں ہم نے نماز کی شرطوں کا بیان پڑھا تھا کہ ہماری نماز پڑھنے کے لیے ہمیں کون کون سی شرط ہمارے لیے واجب ہیں۔ تو چلیے ہم اگلے سبق میں نیت کرنے کا بیان پڑھیں گے، تو ملتے ہیں ہم اگلے سبق میں۔ خدا حافظ۔